وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اسی درس میں منصرف اور غیر منصرف کو ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے جانا کہ منصرف کیا ہوتا ہے، غیر منصرف کیا ہوتا ہے، اور یہ منصرف اور غیر منصرف کس کی قسم ہے۔ ہم نے جانا کہ اس میں معرب کی قسم ہے، اور اسی طرح سے منصرف کسے کہتے ہیں، غیر منصرف کسے کہتے ہیں۔ غیر منصرف اسم ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ہم نے جانا کہ کچھ اسباب ہیں جس کے پیش نظر، جس کے سبب کوئی اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، یعنی غیر منصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنوین کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تنوین قبول کرنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے جانا پھر کہ وہ اسباب کون کون سے ہیں، تو ہم نے جانا کہ وہ 9 اسباب تھے۔ اب وہ 9 اسباب کیا تھے، ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی۔ ہم اس باب کو اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کس اسم کے لیے کون سی حالت ہوگی، یعنی کہ کس حالت میں اس کی کون سی علامت اس وہ قبول کرے گا۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی جانا ہے کہ اسم کبھی حالت معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے، لہذا اس کے احکام میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو احکام کی وجہ سے کیا علامت پہ بھی فرق پڑتا ہے، ہم اس بات کو جاننے کے لیے ہم اس باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا ہم یہاں سے جانیں گے کہ کس اسم کون سا اسم کس حالت میں ہوگا، جس حالت میں ہوگا تو پھر اس کی علامت کیا ہوگی۔ اسی باب کو جاننے کے لیے ہم اب یہاں سے اعراب کی قسموں کو پڑھیں گے، لیکن اعراب کی قسموں کو پڑھنے سے پہلے ہمیں چند اصطلاحات کو جاننا ہوا کہ جو اس باب میں استعمال ہونے والے ہیں، تاکہ ہمارے لیے بات واضح ہو جائے۔ تو اسی غرض سے مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر چند اصطلاحات کہہ کر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس باب میں داخل ہونے کے لیے پہلے آپ کو چند اصطلاحات جو اس باب میں استعمال ہونے والے ہیں ان سے متعارف ہونا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس میں استعمال کیا ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء کا مطلب تو اسم کی وہ جمع ہے، اور ستہ کا مطلب وہ 6 ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ 6 اسماء ہوں گے، اور مکبرہ کا مطلب ہے کہ جو مصغرہ کے برعکس ہو۔ مصغرہ، آپ جب مصغرہ کو سمجھ آتے ہیں تو مکبرہ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ مصغرہ جیسے ہم نے جانا تھا کہ کسی اسم کو چھوٹا بنانا، جیسے ہم نے کہا تھا اس کے لیے خاص وزن آتا ہے فعیل۔ فعیل یہ خاص وزن ہے جس کے وزن پر اگر کوئی اسم آ جائے تو ایسی صورت میں وہ اسم تصغیر پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا رجلن سے اگر ہم بنائیں رجیل، اس کا مطلب ہو جائے گا چھوٹا مرد، جبکہ رجلن کیا ہے، ہم کہیں گے یہ مکبر ہے، جب وہ مصغر نہیں تو مکبر ہے۔ تو رجیل چونکہ مصغر ہے، اس کا مطلب رجل مکبر کہلائے گا۔ تو رجل کا مطلب مرد، اور رجیل کا مطلب ہو جائے گا چھوٹا مرد، جس کا مطلب ہے اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ اسماء وہ جو 6 ہوں اور ساتھ ہی مکبر ہو، یعنی فعیل کے وزن پر نہ ہوں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس اصطلاح کے بارے میں جان لیجیے تاکہ اس کا استعمال آگے ہونے والا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ میں کون کون آتے ہیں، جیسے ابن ہے، اخن ہے، حمن، ہنن، فمن، ذو مال۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن کا مطلب باپ بتایا جا رہا ہے، اخن کا مطلب بھائی، حمن کا مطلب دیور، ہنن کا مطلب شرمگاہ، فمن کا مطلب منہ، اور ذو مال کا مطلب مال والا۔ تو اب یہاں پر ذو مال کوئی ایک خاص اسم نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر صرف ذو سے ہے۔ ہمیں مال تو صرف ایک چیز بتلایا گیا ہے کہ اس ایک شرط کو گویا بیان کیا گیا ہے کہ ذو کے لیے شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی آئے، اور اس کا مضاف الیہ ہمیشہ کوئی اسم ظاہر ہو۔ اب اسم ظاہر کیا ہوتا ہے، جو ضمیر کے برعکس ہو۔ آپ ضمیر کو جانتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے برعکس کیا ہوگا، اسم ظاہر ہوگا۔ ضمیر کا مطلب جیسے ہوا، انا، انت، اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ اسم ظاہر کہلائے گا، جیسے زید، مال وغیرہ۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا ذو کی ایک شرط بتلا رہے ہیں کہ ذو بھی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ ہمیشہ اسم ظاہر ہو، نہ کہ ضمیر ہو۔ اور مکبرہ کہہ کے بھی یہاں پر ان کے بارے میں یہ ایک طرح سے شرط ہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جس حالت میں یہ 6 اسماء نظر آ رہے ہیں آپ کو، اسی صورت میں ہونے چاہیے، ان صورت میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح سے اگر اسم میں تبدیلی آ گئی ہے تو گویا اس کی صورت میں اگر تبدیلی آ گئی ہے تو وہ ان جو آگے بیان کرنے جا رہے ہیں
جن اسماء ستہ مکبرہ میں وہ شامل نہیں کہلائیں گے، کیونکہ مکبرہ رہے ہی نہیں، تو وہ وہاں پر وہ مراد نہیں ہوں گے۔ مثلا ابن ہے تو اسی صورت میں یہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ آباؤ ہو جائے، اس کی جمع آ جائے۔ اسی طرح سے وہ اگر ابوان بن جائے، تسنیہ بن جائے، تو چونکہ یہ ابن سے اس کی صورت بدل گئی، تو اب اس کا مطلب یہاں پر یہ مراد نہیں ہوگا، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں شامل نہیں ہوگا، لہذا ابن اسی صورت میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اخن، اسی طرح سے ہمن، اسی طرح سے ہنن، اسی طرح سے فمن۔ اب ہم سب کے بارے میں بیان کر دیں کہ ابن، اخن، ہمن، ہنن اور فمن، ان سب کے ساتھ شرط یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی زومان کو تو سمجھ چکے ہیں آپ، تو ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں کہ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، یہاں تک کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی آنے چاہیے، ان کا مضاف الیہ موجود ہونا چاہیے۔ ہاں، ساتھ ہی مضاف الیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ضمیر میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو وہاں پر ایک یا متکلم کی بات آئی تھی شروع میں، یا متکلم جو متکلم بدلات کر، جیسے قلمی، میرا قلم، تو قلم میں جو یا ہے وہ یا متکلم کا لا رہا ہے، تو یا کی طرف یہ مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے، گویا میرا باپ اگر ہم بولتے ہیں تو یہ چونکہ یا کی طرف متکلم، یا متکلم کی طرف چونکہ یہ مضاف ہو چکا، تو یہاں پر یہ ابن آگے جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اس میں یہ شامل نہیں کہلائے گا۔ لہذا ان سب کے لیے شرط تو یہ ہے کہ سب کے سب مضاف ہونے چاہیے، جس میں یہاں تک کی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ان کا اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضمیر میں صرف یا متکلم نہیں ہونا چاہیے۔ ذو معنی میں شرط یہ ہے کہ اس میں بھی مضاف الیہ ہونا چاہیے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہونا چاہیے، ضمیر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ان سب میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے مفرد ہونے چاہیے، یعنی اسی صورت میں ہونا چاہیے، اکیلے ہونا چاہیے، یعنی واحد بدلات کرنے کے لیے آ رہے ہو وہ، نہ کہ تسنیہ اور جمع پہ۔ جیسے ہم نے آپ کو بتلایا ابھی کہ ابن ہے تو ابن چونکہ مفرد بدلات کر رہا ہے ایک باپ، تو اب ہم اسے تسنیہ بنا دیں، ابوان کر دیں دو باپ، یا ہم کر دیں آباؤن جس کی جمع کر دیں، تو ایسی صورت میں ابوان اور آباؤن اسماء ستہ مکبرہ میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ابن ہی شامل ہوگا۔ اسی طرح سے اخن پہ بھی آپ قیاس کر جائیے، ہمن پہ بھی، ہنن پہ بھی۔ اب ایک شرط اور فمن میں آپ یاد رکھیے، فمن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فمن میں بھی یہ میم اس میں سے شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی فمن میں سے صرف فا پہ اختصار ہونا چاہیے، میم اس میں ہٹ جائے گا تو ہی وہ اس جو آگے اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اس میں وہ شامل ہوگا، ورنہ ایسی صورت میں استعمال اس اصطلاح میں شامل نہیں مانا جائے گا۔ تو یہاں پر شرط ٹوٹل کیا ہو گئی؟ اس کی 3 شرط ہو گئی، 3 سے 4 شرط ہو گئی اس کی۔ پہلے تو یہ شرط ہو گئی کہ یہ سارے کے سارے مضاف ہونے چاہیے، سارے کے سارے مضاف ہونے چاہیے۔ کس طرح سے مضاف ہونے چاہیے ہم نے اس کو آپ کو بتلا دیا۔ اسی طرح سے یہ کہ سارے کے سارے مفرد ہونے چاہیے، یہ جمع وغیرہ نہیں آ سکتے، اگر جمع تسنیہ بن جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اس کے نام سے یہ ایک شرط اور بیان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کیا ہے، وہ ہے مکبرہ ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ سارے کے سارے کیا ہونا چاہیے، مکبرہ ہونا چاہیے، نہ کہ مصغرہ۔ اگر مصغرہ ہو جیسے ابیون اگر ہم بنا دے، ابن کی جمع فعیل کا اگر ہم بنائیں گے، اگر تصغیر اس کا تو بن جائے گا ابیون، چھوٹا با، تو ایسی صورت میں ابیون اس میں شامل نہیں مانا جائے گا۔ لہذا یہ 3 شرط ہو گئے، اس کا مضاف ہونا، اس کا طرح سے اسی طرح سے اس کا مفرد رہنا، اسی طرح سے اس کا مکبر ہونا، یعنی اسی صورت پہ نظر آنا، نہ کہ تصغیر ہو جانا اس کا۔ تو یہ سب اس کی شرط ہو گئی۔ اب ہم آگے جب بیان کریں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اب اسی طرح سے اگلی اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے اس میں مقصور کی۔ اس میں مقصور جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے، اس کے آخر میں یا کی صورت میں الف کو لکھا جائے، اور چونکہ اسے کم کھینچتے ہیں الف مدہ کے بالمقابل، تو ایسی صورت میں اسے مقصور کہا جاتا ہے، کیونکہ قصر کر دیا ہم نے، کم کھینچا، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں الف مقصورہ، اور ایسے الف مقصورہ کو کہتے ہیں اسم مقصور۔ جیسے اس میں الف آخر میں الف مقصورہ ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم مقصور۔ جیسے موسیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ میں آخر میں اسم مقصور ہے، وہ الف مقصورہ ہے، لہٰذا یہ موسیٰ اسم مقصور مانا جائے گا۔ اس طرح سے عیسیٰ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسم پھر موسیٰ تو لفظ مذکر کا نام ہے، ہم بولیں گے کہ ہاں وہ بھلے مذکر کا نام ہے لیکن لفظی طور پر یہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ اس میں آخر میں اسم مقصور ہے، الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ ہم کہتے ہیں جیسا کہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو موسیٰ اور عیسیٰ لفظی طور پر مؤنث ہے، لیکن بھلے معنوی طور پر وہ مذکر کا نام ہے، یہ دونوں مذکر کے نام ہیں۔ اسی طرح سے اگلی اصطلاح ہے
اسم منقوص کی. اسی طرح سے اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو یا یعنی یا ساکن ہو اور اس کے ما قبل مکسور ہو. وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو یعنی یا ساکن اور اس کے ما قبل مکسور یعنی اس کے پہلے کسرہ آ رہا ہو. کسرہ کا مطلب زیر آپ سمجھ سکتے ہیں اسے. اسے منقوص کہلاتا ہے. جیسے القاضی، تو القاضی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے ضاد پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ ہے لہذا یہ شرط پوری ہو گئی. یہ کیا کہلائے گا؟ اسم منقوص. اسم منقوص نقص سے بنا ہے. نقص کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. اسے اسم منقوص سے لکھا جاتا ہے کیونکہ القاضی میں جو یا ہے آخر میں وہ نقص ہو جاتا ہے یعنی کم پڑ جاتا ہے. بعض حالتوں میں جب اس سے ال ہٹ جائے، حالت تنوین میں ہو تو حالت رفع میں اور حالت جڑ میں چونکہ اس سے یا ہٹ جاتا ہے، نقص ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اسم ناقص کہلاتا ہے، اسی لیے اسے اسم منقوص کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اب اگلی اصطلاح ہے صحیح کی. صحیح کہتے ہیں نبی کے اصطلاح میں وہ اسم نحوی کی اصطلاح میں. یہاں پر مراد صرفی نہیں ہے لہذا نحوی ہے. کیونکہ ابھی آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ انہوں نے نحوی کی قید کیوں لگائی ہے. نحوی کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دال. دال میں آخر میں دال حرف علت نہیں ہے. اب حرف علت ہوتا کیا ہے؟ وہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے واو، ایک ہے الف، ایک ہے یائے. اسے کہتے ہیں وائی. اب یاد رکھ سکتے ہیں وائی یہ حرف علت کا مجموعہ ہے. اسے حرف علت مانا جاتا ہے نحو کی زبان میں. اور اس طرح سے انگلش میں اسے واویل کے نام سے جاتا ہے، اے ای آئی او یو. تو یہاں پر جس طرح سے واویل ہے انگلش میں، اسی طرح سے عربی زبان میں یہ 3 حرف کو حرف علت مانا جاتا ہے. انہیں بھی واویل کہا جاتا ہے، واو الف یا. جب کسی آخر کے اسم کے آخر میں یہ واو الف یا نہ ہو تو ایسا اسم صحیح مانا جاتا ہے. کیونکہ علت کا مطلب ہوتا ہے بیماری. علت کا مطلب بیماری، مرض. تو صحیح اس کے برعکس ہے. مریض کے برعکس صحیح سالم کے جسم کہتے ہیں. جب حرف کے کسی اسم کے آخر میں یہ حرف علت نہیں، اس کا مطلب اس کے آخر میں بیماری نہیں ہے. جب اس جسم کے اندر بیماری نہیں ہے تو وہ اسم کیسا ہے؟ صحیح سالم ہے. لہٰذا اسے اسم کو صحیح کہتے ہیں. اب نحوی کی اصطلاح لگانے کا مطلب یہ ہے کہ صرفیوں کے یہاں اس میں تھوڑا اس اصطلاح میں تھوڑا فرق ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نحویوں کے نحو کے میں چونکہ نحو کا رابطہ اسم کے کسی بھی کلمے کے آخر حرف سے ہے. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں تبدیلی آخر حرف پر ہوتی ہے. تو نحو کا رابطہ چونکہ حرف کے اسم کے آخر حرف سے ہے، لیکن جب کہ صرفیوں کے یہاں ان کے یہاں آخر سے مطلب نہیں بلکہ وہ پورے کلمے کو دیکھتے ہیں. نحوی جو ہوتے ہیں وہ صرف اسم کے آخر حصے کو دیکھتے ہیں، جب کہ صرفی جو ہیں وہ پورے اسم کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پورے بناوٹ دیکھنی ہوتی ہے اسم کی یا کلمے کی. ایسی صورت میں ان کے یہاں چونکہ بولیں گے وہ کہ بیچ میں چونکہ یا داخل ہو گیا تو یہ اسم ان کے یہاں معطل مانا جائے گا. یعنی ان کے یہاں علت مانا جائے کہ اس میں علت تو داخل ہے. لیکن چونکہ نحویوں کے یہاں آخری حرف سے مطلب ہے تو آخری حرف میں چونکہ حرف علت کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہیں گے یہ اسم صحیح ہے. اسی لیے یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے نحویوں کا استعمال کیا ہے کیونکہ نحوی کی اصطلاح میں آخر حرف میں دیکھا جاتا ہے اور آخر حرف میں اگر حرف علت نہ ہو تو ایسا اسم صحیح مانا جائے گا. اور جبکہ صرفیوں کے یہاں کسی بھی اسم کی صورت شروع میں ہو، بیچ میں ہو یا آخر میں ہو، کہیں بھی اگر حرف علت مانا آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ معطل مانا جائے گا یعنی اس میں علت پائی گئی. اور آخر اصطلاح ہے جاری مجرا صحیح کی. جاری مجرا صحیح کا مطلب ہے کہ صحیح تو آپ سمجھ گئے. اب جاری مجرا صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صحیح کی طرح جس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہو، جس اسم کا معاملہ صحیح کی طرح کیا جا رہا ہو، جس کے ساتھ جو بیہیو کیا جا رہا ہو صحیح کا کیا جا رہا ہو، ایسے اسم کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں. کس طرح سے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو. ابھی ہمیں جیسا کہ جاننا ہے کہ واو اور یا یہ دونوں کیا ہیں؟ حرف علت ہے. تو ایسی صورت میں تو یہ کوئی بھی اسم کے آخر میں پائے جا رہے ہیں تو وہ تو اسم اس کو کیا ہو جانا چاہیے؟ معطل ہو جانا چاہیے. معطل کا مطلب اس میں علت آ جانی چاہیے. اس کا مطلب تو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو. لیکن دقت کیا ہے؟ یہاں پر ما قبل ساکن آ جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آخر میں حرف علت جڑا تو لیکن وہ ساکن نہیں رہا، وہ متحرک ہو گیا. تو اب جب حرف علت حرکت میں آ گئی، حرف علت جب حرکت میں آ گئی تو ایسی صورت میں وہ اب پوری طور پر معطل نہیں ہو سکا. وہ اسم پوری طریقے سے معطل نہیں ہو سکا. اسی طرح سے ایک شرط اور ٹوٹ گئی کہ اس کے جو جسٹ پیچھے جو آ رہا تھا حرف
यानी उसके जो माक़बल था उस पर साकिन आ गया, ऐसी सूरत में शर्त पूरी ही नहीं हुई। जब शर्त पूरी नहीं हुई तो ऐसी सूरत में इस्म जारी सही के और मुअत्तल दोनों के दरमियान रह गया। ऐसी सूरत में इस्म सही और मुअत्तल के चूँकि दरमियान झूलता रह गया, लिहाजा ये ना सही से मुअत्तल हो सका, न ये सही से सही रह सका। लिहाजा ऐसी सूरत में इसे कहा जाता है जारी मजरा सही। होना चाहिए था इसको मुअत्तल, लेकिन इसका ये जो मामला हो रहा है सही की तरह हो रहा है, इसी से कहता है जारी मजरा सही। जैसे इसके बरख अगर देखें तो वाव अगर साकिन हो तो वो अपने से पहले ज़म्मा चाहता है, या अगर साकिन हो तो अपने से पहले वो कसरा चाहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी ये शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये साकिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हरफ इल्लत साकिन नहीं होके बल्कि हरफ इल्लत यहाँ पर मुतहर्रिक हो जाता है, और इससे माक़बल साकिन हो जाता है। तो हरफ इल्लत जुड़ने की वजह से वो मुअत्तल तो हो सका, लेकिन शर्त पूरी ना होने की वजह से वो अभी भी मुअत्तल और सही के दरमियान रह गया। लिहाजा इसका मामला चूँकि सही की तरह किया जाता है, इसका इस्तेमाल ज़ैद की तरह होगा। ज़ैद चूँकि सही है तो उसकी तरह इसका मामला होगा, इसके साथ बिहेव किया जाएगा। लिहाजा ऐसे कहा जाता है जारी मजरा सही। तो वो लफ्ज़ है जिसके आखिर में वाव या या हो, अब वो वाव या मुतहर्रिक होने चाहिए, और उसके माक़बल साकिन हो, यानी उससे जस्ट पहले वाला आने वाला हर्फ वो साकिन होना चाहिए। जैसे दलवुन जिस डोल को कहते हैं, और ज़ब्युन हिरन के बच्चे को कहते हैं। ऐसी दोनों सूरत में आप देख रहे हैं कि यहाँ आखिर में वाव है, और इसी तरह से आखिर में यहाँ पर या है, लेकिन उसके माक़बल पर साकिन है। तो ऐसे इसम जारी मजरा सही कहलाएगा, यानी ये न सही से मुअत्तल है और न ही ठीक से ये सही रह सका। लिहाजा ये दोनों के दरमियान है, इसलिए इसे जारी मजरा सही के नाम से जाना जाता है। कुछ इस्तिलाहात हमारी तरफ से हम इसमें इसका इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह अगले वाले दर्स में। लेकिन आज के लिए इतना ही, हम इतने पे इक्तफा करते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस इल्म का हमारे नफ़ा बख्श बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।